کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحفظه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواد على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأقلتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کائنات میں پھیلے ہوئے جتنے بھی نقشے نفع دینے والے، نقصان پہنچانے والے، فائدہ پہنچانے والے، نظر آنے والے، نہ نظر آنے والے، چھوٹے اور بڑے، یہ سب کے سب اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے تعبد کو بنی ہوئی چیز سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے. بنی ہوئی چیز میں الجھ کر نہیں رہ جائے، بلکہ بنی ہوئی شے سے اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو جاننا، یہ سارے نقشے اللہ نے اپنے تعبد کے واسطے بنائے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل کے اندر لکھا ہے کہ تھوڑی دیر آدمی آسمان کے اوپر غور کرے، تھوڑی دیر آدمی چاند کے اوپر غور کرے، تھوڑی دیر آدمی ستاروں کے اوپر غور کرے کہ جب یہ آسمان اتنا بڑا ہے بغیر کسی سکون کے رکا ہوا ہے، جب یہ ستارے اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں درجہ بڑے ہیں، جب یہ چاند سارے دن چل رہا ہے، یہ سورج سارے دن چل کر ساری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہے، جب یہ نظام اتنا بڑا چل رہا ہے تو اس نظام کے بنانے والا کتنا بڑا ہے؟ نظام کا بنانے والا کتنا بڑا؟ یہ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر ان ساری شکلوں کے اوپر غور کر لینا، یہ جو ہے نسلی عبادت، سالوں کی نسلی عبادت سے بہتر ہے. تھوڑی دیر اس نقشے سالوں کی نسلی عبادت سے کیا ہے؟ ہر آج انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ہر آج انسان کو دیکھنا چاہیے یہ بنے ہوئے نقشوں سے بنانے والے تک ہم پہنچ سکے. یہ ایک اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہ ماننے والے کی پہچان ہے. کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. کافر کی کیا پہچان ہے؟ وہ ستاروں کے اندر کھو کر رہ گیا اللہ کا نہ ماننے والا، چاند کے اندر کھو کر رہ گیا اللہ کا نہ ماننے والا، مٹی کے نقشوں کے اندر کھو کر رہ گیا اللہ کا نہ ماننے والا. یہ سارے نقشے ایمان والے کے اندر موجود ہیں. جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا زمین پر موجود رہے گا، اللہ اس کارخانے کو چلاتے رہے گا.
جب ایک اللہ اللہ کہنے والا اس کائنات سے اس کائنات میں نہیں رہے گا، اس نقشے میں نہیں رہے گا، تو اللہ جل جلالہ اس ساری کائنات ہی کو ختم کر دے گا، اس سارے کارخانے ہی کو ختم کر دے گا۔ اس واسطے یہ سب سے پہلی چیز أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بنایا ہے؟ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے اٹھایا ہے؟ کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بچھایا ہے؟ کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے ان کے اوپر کیلے ٹھوک ٹھوک کر پہاڑوں کو ٹھوک ٹھوک کر زمین کو روکا؟ اگر خدا ایک حکم دے دے یہ سارے پہاڑ ہوا میں اڑنے لگے، اگر خدا ایک حکم دے دے زمین پھٹ جائے، ایک خدا حکم دے دے آسمان پھٹ جائے، ایک حکم ہوگا سور پھونکنے والے، ایک حکم پر وہ سور کو پھونکے گا، جتنے بنے ہوئے نقشے ہیں خدا ہلا کر رکھ دے گا۔ پوچھیں گے یہ مانی اس کی بادشاہ ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پوچھیں گے ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ آج تو صرف آج بھی اللہ کی بات چاہتے اس دن کے اللہ کی بات چاہتے۔ اس واسطے دوستوں سب سے پہلے اس بات کی فکر کیا کرو کہ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے، ان نقشوں کے ذریعے، ان بنی ہوئی شکلوں کے ذریعے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے اور ان شکلوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھانے کے واسطے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں، وہ اپنے تعارف کے واسطے اتاری ہیں، اس کائنات اس زمین کے نقشے کو صحیح چلانے کے واسطے اتاری ہے۔ اگر کوئی نبی نہ آتا آسمان، اگر کوئی فرشتہ نہ آتا، اگر کوئی آسمانی کتاب نازل نہ ہو، پھر بھی اللہ نے ہر انسان کو اتنی عقل سے نوازا تھا کہ بنی ہوئی شکل سے بنانے والے آپ دیکھتے ہیں ایک دیہاتی آدمی نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ اس نے کہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، نہ اس نے کوئی کورس پورا کیا ہے، اپنی لاٹھی کندھے پر رکھ کے اپنی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے، اپنی بکریوں کو چلاتا ہوا پھر رہا ہے، اپنی بکریوں کے لیے جنگل میں گھاس کا ڈھونڈتا ہوا پھرتا ہے۔ ایک شیر کو پنجہ دیکھتا ہے، شیر کا کیا دیکھتا ہے؟ سمجھتے ہیں نا بات کو، اردو سمجھتے ہو تو ایک شیر کا کیا دیکھتا ہے؟ پنجہ دیکھتا ہے۔ یہ شیر کا پنجہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے آگے بکری لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، آگے شیر جل سکتا ہے، آگے شیر مل سکتا ہے، آگے شیر راستہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک چیزے کی نیند دیکھ کر سمجھ جاتا ہے یہاں سے کوئی درندہ گزرا ہے جو ہماری بکریوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ارے سمجھو تو صحیح، جب ایک پیر کے پنجے سے جانور کو پہچانا جا سکتا ہے تو کیا ان نقشوں سے اللہ کو نہیں پہچانا ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ اور ایسا تعلق کرا رہے واقعی ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ، کم فہم سے کم فہم آدمی اگر اس تعارف کے اوپر چلنا چاہے اپنے بنانے والے سے چھوٹی سی عمر ہے، اپنی اماں جان کے پاس آئے، اماں مجھے کون کھلاتا ہے؟ بیٹے میں تجھے کھلاتی ہوں۔ اماں آپ کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹے تیرا باپ آدر مجھے کھلاتا ہے۔ اماں آدر کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹا نمرود آدر کو کھلاتا ہے۔ اماں نمرود کو کون کھلاتا ہے؟ نہ بیٹا نہ بس نمرود تک ہماری پہنچ۔ حضرت جی کے بیان میں بول رہے تھے، فرما رہے کہ نمرود نعوذ باللہ رب الارباب ہے، جتنے کھلانے والے ہیں ان سب کا کھلانے والا نمرود ہے، جتنی سب کو کھلانے والے ہیں سب کی ضرورت پوری کرنے والا نمرود ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اسی کو رب سمجھے بیٹھے ہیں، اسی شکل کو رب سمجھے۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں تفسیر مظہری کے اندر یہ تشریح کی ہے جہاں بہت سے ترجمے اس کے بتائے گئے ہیں، وہاں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے رب کہتے ہیں ہر وقت کی ضرورت کو پورا کرنے والا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنے والے۔ ماں کے پیٹ میں پال رہا ہے ماں کے ولی خون سے، رب ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکال کر ماں کی چھاتی سے پال رہا ہے، رب ہے۔ روٹی سے پلوا رہا ہے، رب ہے۔ دانت گر گئے سارے کے سارے دانت جھڑ گئے اب پال رہا ہے، رب ہے۔ کون پال رہا؟ بد جگہ اللہ ہی پال رہا۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پر غور کرنا شروع کر دیں تو ہم نہیں جانتے ہم نے اللہ کے علاوہ کس چیز کو رب بنایا ہوا ہے۔ اسی نے کھیت کو اپنا رب بنایا ہوا
کسی نے دکان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، کسی نے کاروبار کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. یقین اللہ پر نہیں ہے، یقین اس کے اوپر ہے کاروبار مجھے پالنا ہے، کھیت مجھے پالنا ہے. مؤذن اذان دے رہا ہے، یہ کھیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مؤذن بلا رہا ہے، یہ دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مؤذن پکار رہا ہے، یہ گاہک کو چھوڑنے کو تیار نہیں. پلنے کا یقین نماز سے نہیں ہے، پلنے کا یقین کھیت سے، بننے کا یقین اللہ سے نہیں ہے، بننے کا یقین دکان سے، کھیت سے، کاروبار سے. ان ساری شکلوں نے ہمیں کیا سب سے پہلے ان شکلوں کا یقین دل سے نکالنا ہوگا. پہلے ان شکلوں کا یقین دل سے نکلے گا، پھر اللہ کی بڑائی دل کے اندر پیدا ہوگا، پھر اللہ کا یقین دل کے اندر پیدا ہوگا. دو شکلیں بڑی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جتنی بھی شکلیں ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے ان کا چھوٹا ہونا پہلے دل کے اندر بتاؤ. دکان چھوٹی ہے، حکومت کے نقشے چھوٹے ہیں، دنیا کے سارے ساتوں آسمان زمین چھوٹے ہیں. اللہ کے ایک حکم کے مقابلے میں پر مارنے کی حیثیت نہیں رکھتی کوئی چیز. ایسی طاقت رحمت اللہ علیہ کو بیان کرنا فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹائی بڑائی جو ہے یہ بغیر اعتبار مخلوق کے ہے. چھوٹائی بڑائی بغیر اعتبار مخلوق کی کیا ہے؟ چھوٹائی بڑائی. جتنے بھی نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک پہاڑ کوہ ہمالیہ ملکوں کے اندر پھیلا ہوا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ بہت بڑا ہے. ایک ڈبے کے مقابلے میں، ایک مچھر کے مقابلے میں جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے ہیں. بیٹے کے مقابلے میں باپ بڑا ہے، رعایا کے مقابلے میں بادشاہ بڑا ہے، وزیر کے مقابلے میں بادشاہ بڑا ہے. یہ شکلیں ہیں نا، شکلیں یہ شکلیں ایک دوسرے کے مقابلے میں چھوٹی بڑی ہیں، مگر جب یہ شکلیں خالص کے مقابلے پر آتی ہیں تو سب کی سب چھوٹی ہی ہوتی ہیں. جو حکم اللہ جل جلالہ عما نوالہ ایک مچھر کو مارنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں، خدا کی قسم وہی حکم کافی ہے جبرائیل کو قتل کرنے کے واسطے. وہ ایسی بڑی مخلوق جس کا عرش سر کا، جس کا سر عرش کے نیچے ہو، قدم کا استرا میں ہو، اگر چاہے پوری دنیا کو ایک پر اٹھا لے، لیکن اللہ کے سامنے منتخب احادیث میں حضرت نے روایت نقل کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے تو وہ ایک چھوٹی چڑیا سے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. شکرتے 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 اے جبرائیل چلتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھ گیا، اللہ جل جلالہ کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی جلا کر جبرائیل کو ختم کر دیا. اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کی سب سے بڑی ضرورت، اس یقین کو اپنے اندر بنانے کی سب سے بڑی ضرورت. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ معلومات پر نہیں چلے گی. قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ معلومات پر نہیں چلے گی. قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ یقین پر چلے گی. کس پر چلے گی؟ یقین. جس کی یقین کھیت سے بننے کا ہے، جس کا یقین کاروبار سے بننے کا ہے، جس کا یقین دکان سے بننے کا ہے. جب قبر کے اندر ملک الموت، جب قبر کے اندر منکر نکیر اپنے بالوں میں الجھتے ہوئے آئیں گے، ہاتھ میں ایک بڑا ہتھوڑا لے کر آئیں گے، ایسا بڑا ہتھوڑا کہ سارے عرفہ والے اسے ہلا نہ سکے. یہ آ کر اس سے پوچھیں گے من ربوں کا، جس نے کھیت کو رب بانا ہوگا اسے کھیت نظر نہیں آئے گا، جس نے دکان کو پہننے والا جانا ہوگا اسے دکان نظر نہیں آئے گی، جس نے تجارت کو پہننے والا جانا ہوگا اسے تجارت نظر نہیں آئے گی. وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میرا یہاں اس جگہ پر پہننے والا، یہاں میرا اس جگہ پر پہننے والا. سب سے پہلی محنت جو ہے وہ یقین کے بنانے کی محنت ہے کہ ہمارا یقین ایسا بن جائے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا یقین بنا. بیٹھے ہوئے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے واقعات بیان کر رہے اور کہنے لگے اے عمر کیا ہوگا تیرے ساتھ قبر میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح آپ کے پاس ہو جو حواس میں بیٹھا ہوا ہو ایسے ہی قبر میں بیٹھا ہوا ہوگا. فرمایا ہاں ایسے ہی قبر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن کرو گے کیا قبر میں؟ کیسے جوابات ہو گئے؟ یا رسول اللہ پھر میں ان آنے والے فرشتوں کو خود ہی نہیں پڑھیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ حاضر عمر، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عمر ہیں. جب ان کے پاس فرشتے آ کر سوال کریں گے، مبشر اور بشیر آ کر پوچھیں گے ان سے من ربو کا، یہ جواب میں کہیں گے میں اچھی طرح جانتا ہوں میرا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. پھر فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ کہیں گے میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنے دین کو.
تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے ان سے کہ تمہاری جانب کس کو رسول بنا کر بھیجا گیا، کہ اس مبارک ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ فرمائیں گے میں 4 قدم چل کر آیا ہوں. کتنے قدم سے چلا کر لایا گیا ہے؟ مدینے میں اور یہ مسجد نبوی ہے ہمارے یہی 4 قدم چل کر آیا ہو، تم آسمانوں سے اتر کر آئے ہو، تم بتاؤ تمہاری جانب کس کو رسول بنا کر؟ یہ فرشتے جا کر کہیں گے کہ اے اللہ، اے اللہ، یہ فرشتے جا کر کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ، آپ نے عمر کو ہماری جانب سوال کے واسطے بھیجا تھا، یہ ہمیں عمر کی جانب سوال کے واسطے. یہ یقین پیدا ہوتا ہے محنت، یہ یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کی بھائی کو بولنے، یہ یقین پیدا ہوتا ہے دین کے واسطے تکالیف کرنا، یہ یقین پیدا ہوتا ہے. ابھی ہم اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر ہیں اور ہمیں اپنے ایمان کی کچھ فکر نہیں ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ جیسا ایمان اندر ہونا چاہیے تھا ابھی تک ایسا ایمان ہمارا بنا نہیں. ہمارا ضعف ایمان ہے کہ ہم ایمان کے بارے میں بے فکر ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی ایمان کے قوی ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں. صحابی کہتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا ہے. یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ آدمی ہیں جن کا گھر جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں لے کر آئے تھے. حیات الصحابہ کہاں لے کر آئے تھے؟ سفر معراج میں. عمر معراج میں جا رہا تھا، ایک سفید رنگ کا گھر مجھے نظر آیا، بڑا عمدہ گھر نظر آیا، بڑا عمدہ محل نظر آیا. میرا جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو کر اس محل کو دیکھوں. دروازے پر پہنچا، اس پر عمر کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، اس پر عمر کا نام لکھا ہوا تھا. تمہاری غیرت نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا. اندر جاتے آپ دیکھتے اندر جاتے نہیں، ہمارا اس تمہاری غیرت میں اندر نہیں آئے. ایسا آدمی جو اشرائے مبشرہ میں سے ہو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے ایمانی طاقت ایسی اللہ نے رکھی تھی، شیطان گزرنے کی ہمت نہیں کرتا. شیطان گزرنے کی ایمان کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور حذیفہ سے کہتے اے حذیفہ، میں منافقین کی فہرست تم سے نہیں مانگتا، میں یہ نہیں بتا چاہتا کہ تم مجھے بتاؤ منافقین کے کیا نام ہے، بس تم ناموں کے اندر دیکھ کر یہ بتا دو کہیں عمر کا نام تو منافقین میں نہیں. عمر کا نام کہا نہیں ہے منافقین ہے. دنیا سے رخصت جب ہونے لگے وہ لکھی ان کی وفات کے واقعات میں کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. کہنے لگے اے عبداللہ، اب میرے سر زمین کے اوپر رکھ دو، اب میرا سر مٹی کے اوپر رکھ دو، اب میرا وقت آ رہا ہے اللہ کے پاس جانے کا. ارے عبداللہ دیکھو میری قبر کو کشادہ مت بنانا، اگر اللہ نے خیر کا معاملہ کیا میرے ساتھ تو حتی نگاہ میری قبر کشادہ ہوتی چلی جائے گی، میری قبر پھیلتی چلی جائے گی. اگر اللہ نے کرے کوئی اور معاملہ ہوا تو میری پسلیوں میں گھس جائے. قبر اتنی تنگ کرتی ہے، قبر کیا کرتی جائے گی. اگر اللہ نے میرا عمدہ قسم کا کفن مت خریدنا، متوسط درجے کا کفن خریدنا. اگر میرے ساتھ اللہ نے خیر کا معاملہ کیا تو مجھے جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا. اگر اللہ نے کرے معاملہ کچھ اور ہوا تو جو کفن میرے جسم کے اوپر ہے اس کفن کو بھی کھینچ لیا جائے. اے اللہ دیکھو میرے ساتھ دماغ میں دیکھنا کہ نمازے میں جنازے میں حذیفہ شریک ہوتے ہیں یا نہیں شریک ہوتے، کیونکہ حذیفہ منافقین کی نماز ہے. یہ کس کا ہے دنیا سے جاتے ہوئے یہ عمر بن خطاب. اس میرے سب سے پہلی محنت ہماری، سب سے بنیادی محنت ہماری، سب سے اہم محنت ہماری وہ یقین کی تبدیلی کی محنت. ہمارے اجتماع کا یہی مقصد، ہمارے جمع ہونے کا یہی مقصد ہے کہ ایمان ایسا بن جائے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہوا تھا. یقین ایسا پیدا ہو جائے جو یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یقین چاہتے تھے، جو یقین انبیاء علیہ السلام کا یقین ہوا کرتا تھا کہ ہر نظر آنے والی شکل کا انکار کر دیں ہم اللہ جل جلالہ عمل والوں کی بڑائی کریں. علیہ السلام کا واقعہ چل رہا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا. ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، دیکھا ستارے کو، کہ ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ ستارہ ہے، اس ستارے سے نفع پہنچتا ہے، اس ستارے سے راستے معلوم ہوتے ہیں، اس ستارے سے کچھ خبریں مل جاتی ہیں. تھوڑی دیر میں چاند نکلا، کہنے لگے نہیں جی نہیں، ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ چاند میرا لکھا ہو گیا
حضرت جی بیان ہمارے جو سمجھنا بات کو اچھی طریقے سے کہنے لگے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ستارے کا انکار کر کر آگے بڑھ گئے. آج کے پڑھے لکھے لوگ ستارے کا کیوں آج پڑھے لکھے بھائی بارش ہونے والی ہے کیا ہوا جی کیسے معلوم ہوا جی ہمیں ستاروں میں دیکھ کر بتایا گیا بارش ہونے والی ہے موسم خراب ہونے والا ہے ابھی ہمیں کل کی خبر دی جا رہی ہے موسم خراب ہونے والا ہے کل کی خبر دی جا رہی ہے موسم اچھا ہونے والا ہے اب بارش ہونے والی ہے فلاں ہونے والی ہے. یہ خبریں دینے والوں کے اوپر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. کبھی کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کا علم کس کو ہے صرف اللہ جل جلالہ عمل والہ اس کا علم ہے. اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے. ابھی تیاری چلی رہی تھی. ایک نجومی آیا. اس نے آ کر دیکھا. پوچھا اے علی کیا کر رہے ہو؟ جماعت میں جا رہے ہیں. اے علی ابھی مت نکلنا اپنے لشکر کو لے کر. اگر تم نکلو گے تو ستارے مجھے یہ بتاتے ہیں تمہیں شکست ہوگی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. فرمایا اگر میرا نکلنے کا ارادہ بھی نہ ہوتا تو بھی میں تیری اس بات کے بعد آج ہی نکل کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح میرے محترم سمجھو بات کو. چیزیں اپنی مرضی پہ نہیں ہیں. ہم نے چیزوں کو اپنی مرضی پہ سمجھ لی. ہر چیز کی تاثیر کو اپنی مرضی پہ سمجھو. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہلکی سی بھی حرکت نہیں. بیماریاں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی. تکالیف ایک دوسرے کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی. ہم ڈرے ہوئے ہیں سہلے ہوئے ہیں. فلاں کر دیتے تو یہ ہو جائے گا فلاں کر دیتے یہ ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے کوئی کھانا وانا نہ ملا. ایک جزام کے مریض کو ہوا اس کے بعد اس کو ہاتھوں سے خون کا بچ اس کے کھانا کھانے لگے. اس کے ساتھ بیٹھ کر عبداللہ ابن عمر لوگوں نے کہا بیماری ہے اس کو جو بیماری اس کو ہے وہ بیماری تمہیں لگ جائے گی. فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو چیز اللہ نے اس کے واسطے مقدر کر دی جب تک میرے لیے اس کا حکم نہیں آئے گا وہ مجھے نہیں یا رسول اللہ بیماری پھیل گئی ہے اونٹوں میں. ایک اونٹ کو بیماری ہوئی تھی سارے اونٹوں کو اس اونٹ سے بیماری پھیل گئی. فرمایا پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کے حکم سے آئی. فرمایا تو سارے اونٹوں کو اللہ ہی کے حکم سے ہوئی ہے. بیماری پھیلنے سے ہمارے علماء کا اس کے اوپر پوری طریقے سے ہر زمانے کے اندر ہر موقع کے اوپر اس بات کو پورا یقین اور اعتقاد ہے. کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں چلتی. ایک مرتبہ دسترخوان لگا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دسترخوان پر کھانا چل رہا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دسترخوان لگایا. کھانے کے واسطے بھی دیکھ ہی رہے تھے کہ برابر میں ایک اللہ کے راستے میں سے آیا ہوا ساتھی جس کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کا پورا ہاتھ کر دیا. اور اس نے دیکھا یہاں ماحول بن رہا ہے دسترخوان کا تو مجھے یہاں سے کھسک لینا چاہیے مجھے یہاں سے نکل لینا چاہیے. اب یہاں میرا بیٹا سمجھ میں نہیں آتا کیا خبر امیر المومنین کو گھی رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کیا خبر مسلمانوں کو گھی رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے. لوگ یہ نہ سمجھے ہاتھ قتل ہوا ہے کوئی بیماری لگ جائے گی کوئی تکلیف ہو جائے گی. حیات صحابہ میں حضرت میں پورا واقعہ نکل جائے گا. کیا خبر کوئی تکلیف ہو جائے گی کوئی بیماری لگ جائے گی. کہنے لگے کہ انہوں نے میں نے کھسکنا شروع کیا. ابھی کھسکنے کا میں ارادہ کر ہی رہا تھا ابھی میں وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا. عمر بن خطاب پورا معاملہ سمجھ گئے. فرمایا بیٹھ جاؤ ہمارے پاس. کھانا لگا دسترخوان لگا کھانا رکھا گیا. فرمانے لگے اس سے جب تم سب سا کھانے والوں کو قسم ہے جب تک یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ پورے کھانے میں اچھی طرح گھما نہ دے کوئی آدمی کھانے کا لقمہ نہیں کرتے ہو. تمہیں کیا خبر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو سمجھو جس یقین کو اپنے اندر پیدا کرو. یہ شکلوں سے تھوڑی دیر میں چاند کو دیکھا. چاند نکل کر آیا. کہنے لگے ہاں ربی یہ میرا رب ہے. اس کی شکل باعتبار شکل کے ستاروں سے بڑی ہے. یہ میرا رب ہو سکتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے اندر سورج نکل کے آیا. کہنے لگے سورج کی بڑی شکل آ گئی. یہ میرا رب ہوگا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر میں سورج فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تمام چیزوں
حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو ایمان والا کہیں اور ہمارا امتحان نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے، کیا ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جو آدمی سبق یاد کرتا ہے اس کا اگلا امتحان ہوتا ہے، پھر اگلا سبق یاد کرتا ہے اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے، اس سے اگلا سبق یاد کرتا ہے، ہر امتحان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر امتحان کیا ہونے میں جاتا ہے؟ بڑے سمجھ رہے بات ہے ہماری۔ ایسا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت کو بیانات میں ملتا ہے سب سے بڑا امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کا ہوا وہ ان ستاروں کا انکار امتحان نہیں تھا، نمرود کا انکار اتنا بڑا امتحان نہیں تھا، ان ساری چیزوں میں تکالیف کو پہنچنے ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا امتحان نہیں تھا جتنا بڑا امتحان اب ابراہیم علیہ السلام کیا امتحان ہوا؟ سارے کپڑے جسم سے اتار لیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، توپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا، چھوڑا جا رہا ہے توپ کا، ابراہیم علیہ السلام ایسی آگ کے اندر گر رہے ہیں۔ جو نمرود نے آگ جلائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے واسطے، جو نمرود نے آگ تیار کی ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے واسطے، دہتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو لکھا ہے کہ اپنے گولے سے جلائیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے گولے سے نکل گئے تھے، ابھی فضا کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے، زمین آگ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ یہاں سب سے بڑی شکل کیا لکھا ہے؟ سب سے بڑی شکل جبرائیل علیہ السلام کی شکل لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے ڈوبتے ہوئے آدمی کو جن کا کبھی سہارا ملے اور جن کے سہارا دینے کے بعد مجبور ہو جاتا ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اے ابراہیم ہم تمہاری کچھ مدد کریں۔ کون فرشتہ ہے میں جانتے ہو؟ آسمان سے ساری وحی لے کر جبرائیل آتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر قدم نہیں رکھتے۔ منتخب حدیث میں حضرت نے حدیث نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل تم کیوں نہیں آتے ہمارے زمین میں بار بار؟ یا رسول اللہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہم زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب، اللہ کی مرضی سے آنے والا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کہہ رہے اما مجھے آپ کی بنا کیا کرنا، مجھے آپ کی بنا کیا کرنا؟ جس نے میرے کپڑے اتروائے، جس نے مجھے توپ کے اندر رکھوایا، جس نے مجھے اس آگ کے اندر رکھوایا، وہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اے آگ سلام کی والی ہو جائے ابراہیم۔ سلام کی والی ہو جائے، اس پر ابراہیم کا اس بات سے سب سے محنت ہماری یقین کو بنانے کی ہے کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ابھی ہم شکلوں سے ڈرے ہوئے ہیں، کوئی فاقے سے ڈرا ہوا ہے، کوئی بیماری سے ڈرا ہوا ہے، کوئی بیوی بچوں سے ڈرا ہوا ہے، کوئی آنے والے بیوی بچوں سے بیوی بچوں پر آنے والے حالات سے ڈرا ہوا ہے، کوئی گھر پر آنے والے قرض سے ڈرا ہوا ہے۔ جو جس شکل سے ڈرا ہوا ہے وہ شکل اس کو ہماری بات نہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت نے حیات صاحب میں نظر ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے، راستے سے گزر رہے، دیکھا شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، آگے بڑھ کر پوچھا لوگوں سے لوگوں آگے تو کیوں نہیں جاتے، سب یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے ابن عمر آگے مت جانا، آگے شیر ہے، پھاڑ دے گا، آگے شیر ہے، کھانے گا، آگے شیر ہے، فوراً آگے بڑھے۔ شیر کے ایک تماچا مارا، شیر کو راستے سے ہٹایا اور ہٹا کر ایک اصول بتایا گیا، ایک رابطہ بتایا، قیامت تک کے واسطے ایک اصول بتایا۔ فرمایا جب مخلوق سے ڈرتی ہے، جس مخلوق سے ڈرتی ہے اللہ اس مخلوق کو اس کے اوپر حاوی کرتا ہے۔ اللہ اس مخلوق اس کو کیا کرتا ہے؟ جتنی شکلیں ہمارے اوپر حاوی ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے جب ایک اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری شکلیں ایمان والے کی تابع ہوتا ہے۔ یہ ساری شکلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ایمان والے۔ اس وقت میرے سب سے پہلی محنت ہماری لا الہ الا اللہ کے ذریعے شکلوں کا یقین دل سے نکالنا ہے، اور پھر دوسری چیز ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح لا الہ الا اللہ سے ہر زمانے میں ہر شکل کا انکار ہے، ہر نبی کو لا الہ الا اللہ سے مر جا گیا، ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ہر شکل کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کا انکار کر رہے، ابراہیم علیہ السلام نمرود کا انکار کر رہے،
شعیب علیہ السلام غلط تجارت، غلط زراعت، غلط کھیت ناپ تول کا انکار کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اعلیٰ درجے کی سائنس سمجھ حضرت فرمایا کرتے تھے انسانی عقلیں جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں تو پورے انسانی جس جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کیا ہوتے ہیں؟ شروع ہوتے ہیں۔ جہاں انسانی عقلیں جا کر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اس واسطے کام عقل کا نہیں ہے، کام حکم کا ہے۔ کام کس کا ہے؟ ہم ہر چیز کے اندر عقل لگاتے ہیں اپنی، اس عقل سے دیکھو کیا ہو رہا، اس عقل سے سوچو کیا ہو رہا، اس عقل کو دیکھو کیا ہو رہا۔ عقل کا کام نہیں ہے، کام سارا کا سارا دین جو ہے وہ حکم کا۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر دین عقل کا ہوتا پیر کے نیچے مسا کرتا، دین حکم کا ہے اس واسطے پیر کے اوپر مسا کرتا ہوں، اس کا شریف کی اس کی وجہ سے اگر دین کس کا ہوتا عقل کا ہوتا مسا کا ہوتا دین کس کا ہے نشا کہاں ہوتا ہے؟ اپنے کہتے نہیں زمین پر چلنے تو نیچے سے گندے ہوں گے نا پھر اوپر عقل جہاں انبیاء علیہ السلام کی موجود شروع ہو۔ اب آپ دیکھ لو کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی آگ کے اندر بھی آدمی بیٹھ سکتا ہے، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پانی میں آدمی تیر رہا ہے، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی سمندر کے اوپر آدمی دوڑ رہا ہے، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی سب ہوا کے اندر اڑ رہا ہے۔ کوئی عقل اس دنیا کی، کوئی سائنس دنیا کا کوئی ڈاکٹر تصور نہیں کر سکتا مردے کو تم بھی زندہ کیسے اٹھایا جائے، مردے کو کیا کیسے اٹھایا جائے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سائنس کا زمانہ تھا، اعلیٰ درجے کی سائنس ہوا کرتے تھے، طبیب ہوا کرتے تھے، تجربے کیا کرتے تھے، سارے تجربات کی جو انتہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کر کر دکھا رہے۔ تم بھی زندہ کہتے مردے کو اور مردہ کی جگہ کیا ہو جاتا؟ مردہ کی جگہ یونس علیہ السلام ایک اطمینان سے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر تیرتے ہوئے جا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے، بیوی کہہ رہی ہے ابراہیم جس طرح تم آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو میں بھی بیٹھ جاؤ آ کر، کہنے لگے کلمہ پڑھ لو تم بھی آ کر بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کو پانی کہتے تھے وہ بڑی عجیب بڑی بات آدھی بیان میں کیا فرمایا کرتے تھے دو شکلیں ہیں محنت کی، ایک ہے اعمال کے اوپر محنت، ایک ہے دنیاوی عناصر کے اوپر محنت، مٹی کے اوپر محنت، پانی کے اوپر محنت، آگ کے اوپر محنت، جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی مٹی کے اوپر محنت، جتنی بھی شکلیں بنی ہوئی ان شکلوں کے اوپر محنت، دونوں نے الگ الگ محنت کی، دونوں نے کیا کی؟ فرعون نے محنت کی شکلوں کے اوپر اپنی فوج بنائی محنت کر کر، فرعون نے تیاری کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہتھیار تیار کیے، فوج تیار کیے، محنت تیار کیے، محنت تیار کی، باغات تیار کیے، سہرے کو بنوایا، سہرے کو تیار کیا، ساری چیزیں تیار کی کس نے؟ فرعون نے۔ اعمال تیار کیے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی چیز نہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو حکم کیا گیا اپنے گھروں کو چلنے کے لیے لگا لو، اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کر لو، اپنے گھر کے اندر عبادات کو زندہ کر لو، اپنے ایک لائن کی محنت اعمال پر ہے، ایک لائن کی محنت دنیا میں چیزوں کے اوپر ہے، جو چیزیں ان چیزوں کے اوپر محنت ہوتی وہی چیزیں ساری ڈوبنے کا ذریعہ، وہی چیزیں ساری کس کا ذریعہ بنی؟ اللہ نے ایک حکم چلایا جس سمندر کے اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کو گزارا، اسی سمندر میں فرعون کو وقت ہے، اسی سمندر میں کس کو وقت کر دیا؟ فرعون۔ میرے محترم دوستو، لا الہ الا اللہ سے جس طرح ساری شکلوں کا انکار ہے اسی طرح اپنی عقل لگائے بغیر، میری بات بار بار سمجھ رہے میں جو کہہ رہا ہوں، اپنی عقل لگائے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ہے تفسیر عزیزیہ شاہ عبدالعزیز کے تفسیر عزیزیہ شاہ عبدالعزیز پوری تفسیر ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ اما رسالوں کا پارا ہے جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، ورنہ پوری تفسیر فارسی میں ایک پارا اس تفسیر کے اندر بڑی عجیب و غریب بات یہ فرمایا تفسیر کے اندر ایک آیت کے ذیل میں کہ جب اللہ جل جلالہ نے عقل کو پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ ارے بات بھی سمجھ عقل کو پیدا کیا تو عقل کے 99 حصے بنائے، کتنے حصے عقل کے بنائے؟
ایمان عقل کے 100 حصے بنائے، کتنے حصے بنائے عقل کے؟ 100 حصوں میں اس عقل کو تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ عقل ساری انسانیت کے اوپر، جتنے سائنسداں ہیں اسی ایک حصہ عقل کے اندر، جتنے ڈاکٹر اسی ایک حصہ عقل کے اندر، جتنے پروفیسر اسی ایک حصے عقل کے اندر، جتنے پڑھے لکھے سمجھدار جو سمجھتے ہیں کہ ہم سارے نظام کو چلا رہے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے نظام کے مطابق سارا نظام چل رہا ہے، وہ سب کے سب کچھ میں ایک حصہ لکھتے ہیں کہ باقی تنہا 99 حصہ عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 حصہ عقل۔ اب آپ سوچو تو صحیح، اس زمانے کا کوئی آدمی کہ یہ بات تو پرانے زمانے کی ہے، اس زمانے کی نہیں ہے، یہ بات تو پہلے زمانے کی ہونی چاہیے تھی، اس زمانے کی نہیں ہوگی۔ اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب تو زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، ہم بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی جب اونٹ پر لوگ سواری کیا کرتے تھے، جب کھانے کے واسطے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، جب پینے کے واسطے کچھ نہیں ہوا کرتا، ہر چیز یہ وقت مجھے حضرت عباس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات اپنے رسالے کے اندر لکھی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی اقوام ہیں، دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، ان سب قوموں کی ترقی آگے بڑھنے کے اندر، ان سب قوموں کی ترقی کہاں ہے؟ آگے بڑھنے کے اندر۔ یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں، نئی نئی باتیں پیش آتی رہتی ہیں، نئی نئی باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بڑھتے بڑھتے ایک دن جا کر دجال پر سب ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے حضرت کی بات ہے، یہ سب رجل ہے، انتہا کس پر ہو جائے گی؟ دجال پر۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں یہ سب آگے بڑھنے کو ترقی سمجھتے ہیں۔ واحد ایک قوم ایسی ہے پوری دنیا کے اندر، مسلمان قوم۔ حضرت عباس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں واحد ایک قوم دنیا کے اندر مسلمان قوم ایسی ہے، اس کی ساری ترقیاں پیچھے ہٹے، یہ رہن سہن کے اعتبار سے پیچھے ہٹے، یہ عبادات کے اعتبار سے پیچھے ہٹے، یہ معاملات کے اعتبار سے پیچھے ہٹے، یہ اخلاق کے اعتبار سے پیچھے ہٹے، یہ زندگی گزارنے کے ایک طریقے کے اعتبار سے پیچھے ہٹتی رہے۔ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گئی، جس دن یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے صحابہ رضی اللہ اجمعین پر پہنچ گئی، یہ اپنی کامیابی کی منزل پہنچ گئی۔ صاحب کے بارے میں بڑا کرتے ہوئے ایک دفعہ نکلے، بڑا غم کرتے ہوئے ایک دفعہ نکل کر کہنے لگے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں ایک بستی تیار کر دو، جس بستی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہو، جس بستی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہو، جس بستی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے معاملات ہو۔ سب سے قیمتی چیز عرض کر رہے آپ سے، جس بستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ، اس میں کیا ہو؟ معاشرہ تم دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں، ان ساری طاقتوں سے کہوں گا اپنی ساری آزمائش، اپنی ساری طاقتیں اس بستی کے اوپر آزما کر دیکھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں زیادہ طاقت ہے کہ تمہاری شکلوں کے اندر جس چیز سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے وہ ایمان ہے، جس طریقے سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بڑی عجیب بات یاد آئی حضرت کی، حضرت فرمایا کرتے تھے سارے انبیاء کے طریقے ہیں، سارے انبیاء کے طریقے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، جب پچھلے حق طریقے انبیاء کے روک دیے ہو تو آج کل کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں جوتیوں میں کیسے نہیں لے کر آئے؟ یہ سمجھ پائے گا جب سارے حق طریقے انبیاء کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں حاصل ہو گیا، اب شریعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتا آ جائے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنے کا، کوئی راستہ نہیں۔ اگر زندہ ہوتا ہے اللہ کا موسیٰ بھی زندہ ہوتا آ جائے میری ہی شریعت کی اتباع، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اللہ کے رسول کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ پھر ہم پتہ نہیں کہاں پھرے، کہاں جاتے ہیں، کہاں چلے جا رہے ہمیں نہیں۔ اس وقت سے طریقہ ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے معاشرے کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے، یہ رہن سہن یہ طریقہ وہ طریقہ ہے
اس سے مسلمان معلوم ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ارتداد آتا ہے وہ معاشرے کے اندر ارتداد آتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب کی بات ہے. سب سے پہلے جو ارتداد آتا ہے معاشرے کے اندر ارتداد آتا ہے. پھر یہ ارتداد بڑھ کر آزاد و جوارح کے اوپر آتا ہے. پھر یہ ارتداد بڑھ کر زبان کے اوپر آتا ہے. پھر یہ ارتداد بڑھتے 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 سب دل کے اندر اتر جاتا ہے. آج کو پتہ چلے چھوٹی چھوٹی چیزیں غیر روکی لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں غیر طریقوں کو اختیار کرتا ہے. چہرہ بدل گیا, لباس بدل گیا, کپڑے بدل گئے, پھر پورا ہی کا پورا مسلمان بدل گیا. وہ مسلمان اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتے تھے. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو جس مسلمان کو دیکھ کر اللہ یاد آیا کرتے تھے اس مسلمان کی شرمناک ہو کر دیکھنی پڑتی ہے. اسے جلانا ہے, اسے دفنانا ہے, اسے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو, جلانے کا معاملہ ہو کہ دفنانے کا معاملہ ہو, یہ کیا دیکھنا پڑتا ہے, شرمناک ہو کر دیکھنی پڑتی ہے اس مسلمان کی زندگی. اس واسطے میرے محترم دوستوں سب سے پہلے جو مسلمان پہچانا جاتا ہے, جب میری بات سمجھنا بہت اچھی طریقے سے, ایک ہوتا ہے اسلام, ایک ہوتا ہے ایمان. ہمارے حدیثوں کے جب سبق کرتے ہیں اس کے اندر بحث آتی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے. اس ایمان متعلق سے ہے, اسلام متعلق آزاد جوانے سے ایک لمبی بے کلمہ حضرات سمجھے گئے آتی ہے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے بڑی عمدہ ترین بات بڑی انہوں نے لکھا ہے کہ باعتبار مسافت کے ایمان اور اسلام دونوں کے, ایمان اور اسلام دونوں کیا ہے, دونوں. ایمان دل سے چل کر اعضاء و جوارح پر اثر کرتا ہے, اسلام اعضاء و جوارح سے چل کر دل کے اوپر اس کو اثر کرتا ہے. اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھ رہی, دل لوٹے ہوئے, دل کے اوپر صحیح بات جا رہی, اس کی زبان غلط نہیں بول رہی, اس کا دل اندر سے بنتا چلا جا رہا, اس کی آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں, اس کا دل اندر سے بنتا چلا رہا ہے, اس کے کان صحیح سن رہے ہیں, اس کا دل اندر سے بنتا چلا جا رہا ہے, اس کا دل اندر سے بنا ہوا ہے. اس وقت اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کی زبان غلط نہیں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو. اور یہ ایک ہے کہ اندر موجود ہے, اگر داڑھی نہیں ہے تو کیا بڑی بات ہے, اندر موجود ہے اگر لباس نہیں ہے تو کیا بڑی بات ہے. میرے پیارو سمجھنا میری بات اچھی طریقے سے, جس طرح عشق اور مشق چھپانے سے چھپتا نہیں, جس طرح عشق اور مشق چھپانے سے چھپتا نہیں, اسی طرح ایمان اور نفاق بھی چھپانے سے چھپتا نہیں. چھپانے سے کیا نہیں ہوتا, آپ بیٹھے ہو رضائی اوڑھ کر, آپ بیٹھے ہوئے چادر اوڑھ کر, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف نہیں لگانا ہے, کسی دوسرے کے لگانا نہیں, مشکل ڈھکنا کھولا, اندر ہی اندر ایک لگا کر جیب میں رکھ دیا تو میرے پورے مجھے مل جائے. اگر عشق ہو گیا ادھر سے ادھر سے جاؤ, ادھر سے ادھر, کھا لو کھانا کہ کھانے کو جی نہیں کھا رہا, سو جاؤ کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, کیا ہو گیا, دے بیٹھے کسی کو نہیں. سمجھو بس میرے محترم دوستوں کو بعینی ہی بالکل اسی طرح ایمان اور نفاق چھپتا نہیں ہے. جب اندر کمزوریاں ہوتی ہیں تو کمزوریاں اعضاء و جوارح پر ظاہر ہوتی ہیں, جب اندر کو پریشانی آتی ہے وہ پریشانیاں آمادہ ہی نہیں ہونے دیتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ایسا ایمان حضرات صحابہ کا, ایسی محبت حضرات صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے ایک ایک طریقے کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوا. کھانا چل رہا, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے, کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ گر گیا زمین پر دسترخوان پر, لقمہ اٹھا کر منہ کے اندر رکھ دیا, برابر والے نے فوراً ہاتھ مارا, کیا ہو گیا بھائی, ارے یہاں ماحول نہیں ہے گرے ہوئے کھانا کھانے کا, یہ بڑے بڑے مزرا بیٹھے ہوئے, یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, کیا کہیں گے تمہیں دیکھ کر, یہ گرے ہوئے کھانا اٹھا کر کھا لیتے. فرمانے لگے کیا ان سارے احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ, کیا ان سارے احمق کی وجہ سے لیکن میں چھوڑ دو اپنے حبیب کی سنت. صلح حدیبیہ میں بات چیت کرنے کے واسطے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا. عرب کا معمول تھا, لمبے لمبے کپڑے پہنا کرتے تھے, دو آدمی تین آدمی کپڑے اٹھایا کرتے تھے. وہاں پہنچے نصف ساخ تک کپڑا پہنا. آج تو کیسے چلا ہوئے آپ, عورتیں ننگے جسم گر رہی ہیں, مردوں نے یہ پہنا ہوا ہے پیروں کے ٹخنوں کے نیچے جوتوں کے اندر رکھا ہوا ہے, جن کو جس کا حکم دیا گیا تھا ہر ایک چیز
عورت کو بنے مرد اور مرد چاہے مرد زنان. عورت کو بنے مرد اور مرد زنان. عورت مرد بن رہی ہے اور مرد کیا ہو رہا ہے فیشن بن رہا ہے. سنتوں کے مقابلے پر آتا ہے فیشن. ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو بتانے جس کے مقابلے پر آتا ہے سنت پر. نصاب تک پہن رکھا. اللہ کا مکے والوں نے کہا عثمان کیا بھولیا بنایا ہوا ہے, ذرا اپنی زندگی نیچے کرو, لوگ دیکھ رہے ہیں تم ہمارے یہاں بڑے خاندان کے لوگ شمار ہوتے ہو. کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال پر چھوڑا تھا, میں اپنے حال نہیں, میں اپنے حال سمجھو. ہماری بات کو اچھی طرح یاد رکھنا. ایک ہوتی ہے اتباع سنت, ایک ہوتی ہے احیاء سنت. علماء نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جہاں میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو وہاں جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں. کتنا ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب. صاحب مرقات نے بڑی عمدہ بات اس کے اوپر لکھی. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. مرقات صاحب مرقات کہتے ہیں کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب اس واسطے ملتا ہے کیونکہ ہر مرتبہ نئی تکلیف اٹھاتا ہے. شہید مرنے والا ایک تکلیف اٹھاتا ہے. موبائل نہ نکالو کوئی بھی, موبائل کو پیچھے رکھو. سمجھو بھائی کیا ہے 100 شہیدوں کا ثواب. جیسا کہ شہید ایک مرتبہ شہید ہوا, اسے ایک مرتبہ ثواب مل گیا شہید ہونے کا. جو مخالف ماحول کے اندر سنت کو زندہ کر رہا, شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی تھی, اب جو بھی آ رہا وہ کہہ رہا جی تمہاری شادی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں, اب بس جو کچھ ہوا نہیں یہ اسے ثواب ہو جا رہا ہے. کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے جیسا گھر کے اندر ہے, بھائی آپ کیا بولے کھانے کے قابل نہیں ہوتا, اسے اجر مل رہا ہے. لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا ہولیا آپ نے بنایا ہوا ہے, اسے اجر مل رہا ہے. میرے پیاروں سمجھ لو بات کو, نجات نہیں ہے, نجات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع اس زمانے کے اندر اور ہر زمانے کے اندر. ایک بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسے سفینہ نوح ہے. اگر بیٹا بھی اترے گا نجات, اگر بیٹا بھی اتر جائے گا کیا نہیں ہوگا. اس بات سے یہ بڑی عجیب و غریب بات آ جاتا ہے. حضرت جی مولانا کی پڑھائی ہوتی ہے, وہ پڑھائی کرنے کی. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلوایا حضرت جی مولانا یوسف صاحب کہنے لگے بالکل ابتدا اوپن ڈوم کی پڑھائی کرنے. پوچھنے لگے بیٹے کتب بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حضرت کتب بننا کوئی آسان کام ہے, کتب کا درجہ تو بڑا اونچا ہوتا ہے, ان افضالوں کا جو درجہ ہوتا ہے یہ تو بڑا اونچا ہوتا ہے. اس کے واسطے تو بڑے بڑے وظائف پڑھنے پڑتے ہیں, اس کے واسطے تو بڑے بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں. ہم نے تو ایسا سنا ہے, ایسا سنا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو تو وہاں رہ کر سنتوں کو زندہ کرو, اللہ تمہیں کتب افضال کی مقام پر پہنچائے. تمام تر ولایتوں کی چوٹی, تمام تر بزرگی کی انتہا اتباع سنت. اتباع کیا ہے؟ سننا. بس میری درخواست یہ ہے کہ مسلمان دکھنا چاہیے, ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دکھنی چاہیے, ہمارے اوپر ایمان کی علامتیں دکھنی چاہیے. یہ مت سمجھو کہ ہم اتباع سنت نہیں کریں گے بزرگ بن جائیں گے, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے بزرگ بن جائیں گے. بڑی عجیب و غریب بات صاحب نے خواب میں لکھی ہے. یہ لکھا ہے کہ تمہیں اگر ولایت اور شہر کے درمیان فرق دیکھنا ہو, اگر ولایت اور اس کے درمیان شہر کے درمیان کیا دیکھنا ہو فرق. ایک آدمی ہے اس کو مسلح ہوا بولا جاتا ہے, ایک آدمی ہے اس سے کوئی ایسے خلاف معمول چیز ثابت ہوتی ہے, تو پتہ کیسے چلے گا کہ صاحب ہے یا ولی ہے؟ صاحب ہے یا بلکہ صاحب معاف کریے, یہ بات مظاہرہ کے اندر لکھی ہے, اردو شرح اس کے اندر لکھی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے فرمانے لگے ایسے پتہ چلے گا کہ دیکھ لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو ولی ہو سکتا ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہے صابر ہو سکتا ہے, اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. کون ہو سکتا ہے؟ صاحب ہو سکتا ہے. کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا دوست نہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی علامت ہے.
اس سے ایمان نظر آتا ہے اندر. یہ شیطان کا خوف ہے, یہ ہمارے اندر کا نفاق ہے, یہ ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں. ہمارے لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں, ہمارے چہرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں, ہمارا اٹھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں, ہمارا بیٹھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں, ہمارا کھانا پینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں. اور ان کی تذکرے بھی ختم ہو گئے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان ساری چیزوں کے تذکرے کرنا بھی عبادت ہے. عبادت فرماتے ہیں حضور ایک آدمی کہ ہم 7 آدمی کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آنا اچھا لگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا بات چیت کرنا اچھا لگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا بیٹھنا اچھا لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے پوچھا تم لوگ تو تم آئے سب ہمارے پاس کہنے لگے رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں. ہم کیا ہے کہتے ہیں ایمان والے, ہم ایمان والے ہیں. فرمایا ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ فرمایا ان صحابہ نے, فرمایا اس مبارک جماعت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں ایک بات کہیں گے آپ سے, یہ شروع میں کہنی چاہیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی مبارک نام آیا کرے, نامی آیا کرے, یہ عظیم مبارک ترین نام آیا کرے, اہتمام سے درود شریف, کبھی درود شریف ذرا غور سے بھی پڑھ لیا تاکہ برابر والا اگر مطلب ہے تو اسے یاد آ جائے کہ میں درود شریف پڑھنا چاہیے. سمجھ رہے ہماری بات, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا, اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر کے اوپر پیر رکھا اور کہا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ فرمایا جبرائیل نے بدعا دی ہے, میں نے اس بدعا کے اوپر آمین کہا ہے. فرمایا کیا بدعا دی جبرائیل نے؟ کیا بدعا دی جبرائیل نے کہ برباد ہو جائے وہ آدمی, خسارے میں جائے وہ آدمی جس کے سامنے حضرت عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے وہ درود مستقل اپنا وضو کو بتا دو, اس کو خوب درود شریف پڑھا کرو. جتنا درود شریف پڑھو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا, جتنا تعلق پیدا ہوگا دین سمجھ میں آئے گا. ان کے تعلق کے بغیر دین کو سمجھ نہیں سکتا. ہم یہ سمجھے ہم کتابوں سے سمجھ لیں گے, ہم فلاں سے سمجھ لیں گے, ہم پڑھ کے سمجھ لیں گے, نہیں. یہ تعلق محبت ہوتی ہے, انسان کو عشق ہوتا ہے, عشق سارے کام کرواتا ہے, محبت کرواتی ہے سارے. یہ عشق پیدا ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ ضرورت کی قدرت سے. خوب پڑھو انشاءاللہ اسی طرح. تو ہم عرض کر رہے تھے آپ سے کہ یہ آدمی آئے 7 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم ایمان والے ہیں. فرمایا ہر ایک قول کی حقیقت ہوتی ہے, تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگے کہ 15 خصلتیں ہیں ہمارے اندر. کتنی خصلتیں ہمارے اندر؟ 15 خوبیاں ہیں ہمارے اندر, 15 خصلتیں ہیں ہمارے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 خصلتوں کو سنا اور 15 خصلتوں کو سن کر عجیب و غریب بات فرمائی. جیسے ان خصلتوں کو پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی فضیلت ہمارے اندر. 15 کی 15 خصلتیں سن کر فرمایا فقہاء عظماء کانوا یکونوا انبیاء. ارے تمہارے اندر تو ایسی عمدہ خصلتیں ہیں, تمہارے اندر تو ایسے عمدہ صفات ہیں, تمہارے اندر تو ایسی عمدہ باتیں ہیں کہ تم سب کے سب دین کی پوری سمجھ رکھنے والے. تم سب کے سب کون ہو؟ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہو. تم سب کے سب جو باادب لوگ ہو. تم سب کے سب جو وہ قریب تھا کہ تم سب کے سب نبی بن جاتے. قریب تھا تم سب کے سب کیا بن جاتے؟ نبیوں والے خطرتے ہیں. قریب تھا کہ تم سب کے سب نبی بن جاتے. کانوا یکونوا انبیاء. قریب تھا کہ تم سب کے سب نبی بن جاتے. تم پیدا کرو گے اپنا نئے سب. آپ سب پہلے عزم کرو کہ آپ ان خصلتوں کو پیدا کریں گے, پھر ہم یہ خصلتیں آپ کو سنائیں گے. تیار ہو سب انشاءاللہ. پورا اجتماع ہمارا عزم کرنے اس بات کا کہ یہ 15 خصلتیں کیا کریں گے اپنے اندر. ہمارا عزم کر لو اس کا کہ اس کو اپنے اندر پیدا کرو. فرمایا سب سے پہلے تو 5 خصلتیں وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے. اگلی 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے پاکیزوں نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کے بعد کی 5 خصلتیں وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر تھی. اگر آپ کہیں گے تو ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے, اگر آپ کہیں
کہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اس طرح 15 فصلیں مکمل. اس طرح کتنی فصلیں مکمل ہوئی؟ 15 فصلیں. سب سے پہلی فصل یہ بتائی کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، تقدیر کے اوپر. جو کچھ بھلا ہے یا برا وہ سب اللہ کی طرف سے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ان 5 باتوں کے اوپر ہمارا کیا ہے؟ یہ 5 باتیں وہ ہیں جس کا ہمیں سب سے پہلی چیز ایمان لانا اللہ اوپر. جیسا حق اللہ پر ایمان لے کر آنے کا ایسا جو مشہور نام کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان کا یقین دل سے نکل جائے، جتنا بھی کچھ پھیلا ہوا ہے ان کا یقین دل سے نکل جائے. ایک اللہ جل جلالہ امن والوں کے اوپر ہم ایمان لے کر آ جائے، یہ ایمان لانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. دوسری بات ہے ایمان لائے فرشتوں کے اوپر. یہ اس بات کا یقین ہو کہ جتنی بھی فرشتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے. قرآن نے جو فرشتوں کا تعارف کروایا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ قرآن نے فرشتوں کا حکم دیا، فرشتوں کا تعارف کروایا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی. ہم جیسے آپ جیسے جذبات فرشتوں کے نہیں ہوتے، ہم جیسے آپ جیسے حرکتیں فرشتوں کی نہیں ہوتی. نہیں انہیں کھانے کی ضرورت، نہیں انہیں پینے کی ضرورت، نہیں انہیں آرام کی ضرورت. ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر ہم اصل مضبوط ہیں. ہر وقت اس کے اندر مضبوط ہے، ہم اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، ہر وقت ذکر کے اندر مشغول ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی طاقتور مخلوق ہے. ایک فرشتہ چیخ مار دے اللہ ساری دنیا کو ختم کر دے. ایک فرشتہ چاہے تو پوری دنیا کو اپنے پر کے اندر اٹھا لے. بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جیسے ہیں. قوم نوح کے بارے میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ تھا جو اس نے اپنے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس، رات کو آئے کے پاس. یہ برے کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں جو غلط کام، جو کام مرد عورت کرتے ہیں یا آپس میں مرد کیا کرتے تھے عورت جسے کہتے ہیں کیا کرتے ہیں. اب ان کے پاس رات کو آئے مہمان فرشتے لوٹ آنے سارے قوم جمع ہو گئے لوٹ علیہ السلام. لوگ جب قوم جمع ہوئے لوٹ علیہ السلام کے پاس پریشان ہو گئے کہ ہمارے پاس مہمان آئے، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو. یہ پریشان لوٹ علیہ السلام اور میری بیٹیاں آئیں، میری بیٹیوں سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ جو طریقہ قوم میں زندگی گزارنے کا ایسی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ سمجھا رہے پریشان. ہم فرشتے ہیں، فرشتے اللہ نے بھیجا ہے. تم کو اپنا بستر اٹھاؤ اور صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ. مالیگاؤں اجتماع کی آخری مجلس.